دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے اٹھ رہا ہے۔ عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالے، انہیں دہشت گردوں پر قابو پانے کا کہا۔ پاک افغان سیز فائر نازک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکمانستان کے شہر اشخاباد میں عالمی امن فورم سے خطاب، کہا تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ستون ہے۔ پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا۔ مشرق وسطی میں تعدیر، جنگ بندی اور انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی ضروری ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پائیدار امن اور پائیدار ترقی لازم و ملزوم ہیں۔ ترقی یافتہ ٹیکنالوجیز تک منصفانہ رسائی ناگزیر ہے۔ خواتین کو معاشی دھارے میں لانا ہماری حکومت کی ترجیح ہے۔ پاکستان کا صاف اور سرسبز ترقیاتی ماڈل عالمی مثال ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور عدم مساوات ترقی پذیر ممالک کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت عالمی رہنماؤں نے یادگار غیر جانبداری پر پھول رکھے، عقیدت کا اظہار کیا۔ ترکمانستان میں وزیر اعظم شہباز شریف اور عالمی رہنماؤں کی پرتپاک ملاقاتیں۔ اشخاباد میں عالمی کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے غیر معمولی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا انتہائی گرمجوشی سے مصافحہ، دیر تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے رہے۔ دونوں رہنماؤں نے اہم عالمی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ ترکمانستان کے صدر سردار بردی مہدوف سے وزیر اعظم کی ملاقات، ایرانی صدر مسعود پزیشکیان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے باقاعدہ اعلیٰ سطحی ملاقاتیں اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے ایکس پوسٹ میں لکھا کہ اشخاباد میں عزیز بھائی رجب طیب اردوان سے ملاقات ہوئی، جو کہ پاکستان کے آزمودہ اور قابل اعتماد دوست ہیں۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورہ مکمل کر کے لاہور واپس پہنچ گئے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی پر کافی پیش رفت ہو چکی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ بھی رکوا دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا بھی جھڑپیں روکنے پر متفق ہو گئے۔ کمبوڈیا کے وزیر اعظم سے بات ہوئی۔ فریقین نے اصل امن معاہدے کی طرف واپس جانے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وینزویلا میں جلد زمینی حملے شروع ہو جائیں گے۔ مستقبل قریب میں فیڈرل ریزرو کا نیا چیئرمین بھی منتخب کریں گے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے، اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کروں گا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پارٹی رہنماؤں سے خطاب، کہتے ہیں کوئی بھیک نہیں مانگ رہا، یہ ان کا حق ہے۔ وفاق اگر پیسے ایلوکیٹ بھی کر دے تو ان کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، پیسوں کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے۔ چاہتے ہیں نون لیگ آزاد کشمیر میں کامیابی حاصل کرے، ساتھیوں کو میرٹ پر پارٹی ٹکٹ دیے جائیں گے۔ پنجاب میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، صوبہ تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات 24 جنوری کو ہوں گے۔ ملکی سالمیت کے خلاف سرگرمیوں پر آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات، پنجاب کی سیاسی صورتحال اور بلدیاتی انتخابات کی حکمت عملی پر مشاورت۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ تمام جماعتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کریں، پنجاب کے ہر شہر اور محلے میں جا کر عوامی مسائل سنوں گا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور نوجوان طلباء کی پیپلز پارٹی میں شمولیت۔ بلاول بھٹو نے گورنر پنجاب کی خدمات کو سراہا اور پارٹی رہنماؤں کو مخالفین کا مقابلہ کرنے کی ہدایت کی۔ فیض حمید کے خلاف مزید مقدمات بننے کی گنجائش ہے۔ 9 مئی کے واقعات فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعیناتی پلٹانے کا منصوبہ تھا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں 9 مئی فیض حمید اور PTI کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ ریٹائرمنٹ کے باوجود PTI کی نبض فیض حمید کے ہاتھ میں تھی۔ جنرل باجوہ نے فیلڈ مارشل کی تعیناتی رکوانے کے لیے دباؤ ڈالا اور دھمکیاں دیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی پریس کانفرنس، کہا فیض حمید کو سزا آئین کی فتح اور قانون کی سربلندی کا اعلان ہے۔ فیض حمید نے اپنی پسند کے وکیل منتخب کیے، جنہیں 15 ماہ تک قانونی پروسیس میں حصہ لیا۔ فیض حمید پر چاروں الزامات سچ ثابت ہوئے۔ بانی PTI آج بھی ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہیں اور ان کی جماعت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ڈیپٹی چیئرمین سینیٹر سیدال خان ناصر کا کہنا ہے کہ ایوان بالا کا تقدس ہر حال میں برقرار رکھا جائے گا۔
جتھے لانا یا لشکر کشی کرانا، تصویریں اور بینرز لانے کا کام اب سینٹ میں نہیں ہو سکتا۔ پانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو ناحق قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ سردیوں سے بچاؤ کا سامان تک فراہم نہیں کیا جا رہا، جو قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں پر واٹر کینن سے پانی برسانا شرمناک ہے۔ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع کے لیے سالانہ 100 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 7 سال میں صرف 168 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ 532 ارب روپے اب بھی وفاق کے ذمہ ہیں۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک میں 54 کروڑ ڈالر کے 2 بڑے منصوبوں کے معاہدے۔ ایکسلریٹنگ ایس او ایز ٹرانسفارمیشن پروگرام کے لیے 40 کروڑ ڈالر، سندھ کوسٹل ریزیلنس سیکٹر پروجیکٹ کے لیے 14 کروڑ ڈالر کا رعایتی قرض منظور۔ اعلامیہ کے مطابق امداد سرکاری ملکیتی اداروں میں اصلاحات تیز کرنے اور سندھ کے ساحلی علاقوں میں قدرتی آفات کے مقابلے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ اصلاحاتی پروگرام سے سرکاری اداروں پر کارپوریٹ گورننس اور تجارتی کارکردگی بہتر بنائی جائے گی۔ یہ پروگرام قومی ہائی وے اتھارٹی کی تنظیم نو کر کے اسے تجارتی بنیادوں پر لائے گا۔ پاکستان اور بائنانس کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور سی ای او بائنانس رچرڈ ٹریڈنگ یادداشت پر دستخط کیے۔ وزارت خزانہ نے اعلامیے کے مطابق پاکستان کے حقیقی خود مختار اثاثوں، حکومتی بانڈز، ٹریجری بلز، کموڈیٹی ذخائر کی ٹوکنائزیشن اور بلاک چین کے ذریعے تقسیم کا فریم ورک قائم کیا ہے۔ پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے بائنانس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی جاری، جس سے انہیں پاکستان میں ابتدائی تیاری اور مشاورتی سرگرمیاں کرنے کی اجازت ملے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ منظم این او سی فریم ورک کا آغاز پاکستان کے مالی نظم و ضبط اور ذمہ دارانہ جدت کے عزم کا ثبوت ہے۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کہا کہ آج پاکستان کے ڈیجیٹل ایسیٹ ایکو سسٹم کے لیے نئے دور کا آغاز ہے۔ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر، لاہور سے سیالکوٹ، موٹر وے M11 اور M3 کو فیض پور سے رجانہ تک دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ کبیر والا میں مخدوم پور انٹرچینج کے قریب موٹر وے پر دھند کے باعث بس اور ٹرالر میں تصادم، ایک بس ہوسٹس جاں بحق، 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق گاڑی کو کاٹ کر زخمیوں کو باہر نکالا گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں آج سے بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 دسمبر تک بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ متوقع۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں شدید برف باری کا امکان، بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں بھی برف باری کی توقع۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور میں بادل برسنے کا امکان، بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ، محکمہ موسمیات نے اداروں کو الرٹ جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن جنگ میں بھی الیکٹرک بسیں چل پڑیں۔ پہلے مرحلے میں 30 بسیں چلائی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے گرین الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزراء نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے کے تمام اضلاع میں ترقی کے وعدے پورے کر رہی ہیں۔ الیکٹرک بسوں کا منصوبہ بلا تفریق ہر شہر میں شروع کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے 12 نئی گرین بسوں کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے ذرائع کے مطابق کوئٹہ کے لیے 2، گوادر 4، سوئی، خزدار اور پشین کے لیے 2 گرین بسیں مختص کی گئیں۔ منصوبے کے لیے 500 ملین روپے مختص۔ ہر شہر میں کھلی کچہری ہو رہی ہے، ہر وزیر ایک ضلع میں جا رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی سندھ اسمبلی میں گفتگو، کہا شہریوں کو بلا کر ان کے مسائل سنے جا رہے ہیں، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ شخص کی زمین کا تنازع تھا، دوسرا فریق بھی وہاں پر موجود تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات پر تمام صوبائی وزراء ہر شہر، ہر ضلع میں عوامی مسائل سن رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی عوام کی خدمت میں یقین رکھتی ہے۔